ارمان رحیم، میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ خواتین جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کم و بیش 50% ہیں پاکستان میں، اور ریجنل اس کے اندر اس کو ہم بڑا ایک طرح سے اس پہ میڈل بھی لیتے ہیں کہ جناب بیٹیاں وہاں پہ جینڈر چیک کر کے وہ مار دیتے تھے، تو انڈیا میں اتنی کم ہے اور چائنا میں اتنی کم ہے، تو ہم ایک ایسا ملک ہے یہ کرنے کے لیے۔ لیکن ان کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس جگہ پہ ان کی نمائندگی کو بڑھایا جائے جہاں پہ ریلیٹڈ قوانین بنتے ہیں، تجاویز آتی ہیں، اور جہاں پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ اس کو کس طرح آگے چلایا جانا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک یونیورسٹی ہے جس میں ایک لڑکا کمیوٹ کر سکتا ہے اور لڑکی نہیں کر سکتی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ہمارے پڑوس میں ایک اسلامک یونیورسٹی ہے، اس کی بسیں چلتی ہیں 70 بسیں دن میں 2 دفعہ، اور میں دیکھتا ہوں انہوں نے عورتوں کے لیے الگ بسیں رکھی ہوئی ہیں، بھری ہوتی ہیں، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی، اور میں دیکھتا ہوں کہ صرف اس بس کی وجہ سے عورتیں لڑکیاں جاتی اور واپس آ جاتی ہیں۔ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ اگر ہڑتال ہو جائے، 2 دن بس نہ چلیں، وہ ان کا آپریشن نہ ہو، تو اس سے اسٹاف کی مہینے کی سیلری نکل آتی ہے ساری کرنے کے لیے۔ اب یہ وہ خرچ ہے جو، یہ تو خیر ظاہر ہے ایڈ سے بنی یونیورسٹی، باہر سے تو کچھ اس کا چل رہا ہے ابھی تک، بسیں بھی ہیں۔ اب یہ وہ خرچے ہیں، اگر عورتوں کے ہاتھ میں آئے تو وہ انیبل کر سکتی ہیں اس کو کرنے کے لیے، بتایا جائے تو اس کے لیے ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز میں، اور پھر وہ آگے اس سے گریجویٹ کریں ڈسٹرکٹ لیول پہ، پھر اوپر جائیں۔ سارا یہ سلسلہ کس طرح چلے، کیا اس کے لیے پہلے قانون سازی ضروری ہے اور آئین میں ترمیم ہونی ضروری ہے، یا کلچر چینج ہوگا، تو ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایک بڑے ایمیننٹ، جو کہ ایمیننٹ اسکالر، جو کہ جرنلسٹ تھے اپنے فرسٹ کیریئر میں، بعد میں اسکالر رہے، ایکیڈیمیشین رہے، اور ادارے بھی چلاتے رہے، پارلیمنٹری اسٹڈیز وغیرہ۔ تو 360 ڈگری ان کا نہ صرف ایکسپوئر ہے بلکہ 360 ڈگری آبزرویشن اس کے کر کے he has been پارٹ آف آل دس تھرو آؤٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ۔ اللہ خان صاحب، ویری وارم ویلکم۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ جو گنجل پڑی ہوئی ہے، جیسے گڈی اڑاتے ہوئے ڈور کا پنا ہوتا ہے نا، اس کا سرا کہاں سے پکڑا جائے؟ شکریہ طاہر ڈھنڈسا صاحب، اور کیونکہ ہم ایس ٹی پی آئی کے ٹی وی پہ بیٹھے ہیں تو ہیئر آئی مسٹ ایکنالج کہ یہ جو ایک پروسیس ایس ڈی پی آئی نے فیسیلیٹیٹ کیا، ریزنگ ہر وائس ان پولیٹیکل پارٹیز۔ دیکھیں، ہم مطالبات پہلے سنتے ہیں، قومی اسمبلی میں اتنی سیٹیں دو، اتنے فیصد دو، لوکل گورنمنٹ میں دو، لیکن جو انٹرسٹ آرٹیکولیشن یا آرگنائزیشن کا پلیٹ فارم ہے پولیٹیکل پارٹی، اس کے بارے میں ہمیں ڈسکورس بہت کم ملتا ہے کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز میں خواتین موجود ہیں، اگر موجود ہیں تو انہیں پارٹی قیادت کی سیڑھی چڑھنے کے مواقع دستیاب ہیں، ایکویٹیبل۔ تو یہ ایک منفرد انداز سے ایشو کو ان پیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب ہمارا جو الیکشن ایکٹ ہے، جو اس وقت ہے 2017 میں بنا پارلیمان کے کمیٹی کے صورت میں، اس میں جو سیاسی پارٹی کے حوالے سے کہا گیا کہ پارٹی بنانے کی شرائط یہ ہے کہ آپ کا آئین ہو، آپ کا منفرد نام ہو، آپ کا پیغام ہو، آپ کے 2000 کے قریب اراکین ہوں، اور آپ اپنا انٹرنل پارٹی الیکشن کروائیں جس کے درمیانی مدت 4 سال سے زیادہ نہ ہو، تو آپ کی پارٹی انلسٹ ہو جائے گی الیکشن کمیشن میں، اور آپ کو سمبل ملے گا الیکشن لڑنے کے لیے۔ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے کہ کتنی ممبر ہیں، وہ سیگریگیٹڈ ڈیٹا نہیں ہے، نہ اویلیبل ویب سائٹ آف ای سی پی پہ ہے، نہ پارٹیوں پہ۔ جب ایک مینڈیٹری شرط قانون نے رکھی ہے تو اگر 1 CNIC 1 ووٹ ہو سکتا ہے تو اس کا ڈیٹا کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر یہ ڈیٹا بنے تو ہمیں معلوم ہوگا کتنی خواتین موجود ہیں۔ اس وقت تک وہ کلاس چپ ہے۔ مثلا میں آئیڈیلی خوش فہم ہوں تو شاید 2000 میں سے
1800 خواتین ہوں، لیکن ہمیں اپنے سماج میں وہ تصویر نہیں ملتی. تو اس لیے ایک مطالبے کے طور پہ یہ بات ابھاری جا سکتی ہے کہ کم از کم 10%، 15% خواتین ممبر شرط ہو. اگر 2000 ممبروں کی شرط رکھی ہے تو اسے فردر کوالیفائی کریں. پارٹیوں کا جو دستور ہے وہ کوئی کسی نے گفٹڈ نہیں ہے، پارٹی نے خود ایوالو کیا. اگر ان کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ پارٹیاں کہتی ہیں، مثلا خاص طور پہ جو پیرافری پہ پارٹیاں ہیں، نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں، عوامی نیشنل پارٹی ہو گئی، BNP ہو گئی، نیشنل پارٹی ہو گئی، جس میں کہا گیا ہے کہ اتنے فیصد خواتین ہماری سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں اور یہ عہدہ خواتین کے لیے مختص ہوگا. کئی پارٹیوں میں مثلا مسلم لیگ نون میں لکھا ہوا ہے کہ 10% ویمن، مائنارٹیز، یوتھ کو کلسٹر کر دیا. پیپلز پارٹی کے منشور میں نہیں لکھا ہوا. PTI کے منشور میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے پارلیمانی بورڈ میں اور کچھ عہدے انہیں دیے گئے. پھر میں نے اس کو دیکھا، جو پارٹی کا انٹرنل الیکشن ہوتا ہے اس کا سرٹیفکیٹ بھی ECP اور اس کی ویب پہ پڑا، یہ کوئی اوپن سورس انفارمیشن. تو جو ان کی پارٹی کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے بسا اوقات اس کی کمپلائنس بھی نظر نہیں آتی. اور آرگنائز ہم نے کیا ہے انہیں ویمن ونگ کی صورت میں. مینیفیسٹو کمیٹیز میں خواتین ہو سکتی ہیں. اسی طرح جب پارلیمانی بورڈ بیٹھتا ہے ٹکٹ دینے کے لیے اس میں ہو سکتی ہیں. تو جب یہ پارٹی ایجنسی ہے انٹرسٹ آرٹیکولیشن کی، وہ پھر ایک قیادت کی نرسری بن جائے گی. اور پھر جو 5% ٹکٹ لازمی رکھے گئے ہیں، اور ابھی بہت کم پارٹیاں جنرل الیکشن میں اس کو اوبلائج کر پاتی ہیں کہ خواتین کو ٹکٹ دیے جائے. تو اگر پارٹی کے اندر گروم کرنے کے پولیٹیکل نالج اینڈ سکلز ایکوائر کرنے کے موقع ہوں گے تو آگے جانے کا چانس ہوگا. اور جب آگے جائیں گے، الیکٹ ہو کے پہنچیں گے منتخب اداروں میں، وہ بھلے لوکل گورنمنٹ کا ہو، صوبائی اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، تو وہاں پہ وہ نہ صرف خواتین کے موضوعات بلکہ وہ باقی معاملات جو سماج کے، ریاست کے، پالیٹکس آرٹ آف پاسبل ہے، تو وہ دیکھیں گی ایک ہیومین، ایک جینڈر لینس سے، جس سے دنیا میں بہت سارے لٹریچر یہ ملتا ہے کہ اگر آپ دنیا کو عورت کی آنکھ سے دیکھنا شروع کریں تو وہ تھوڑی سی ہیومین ہوگی. ظاہر فیملی سے چلتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیشنل اسمبلی میں جا کے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، جیسے جنرل مشرف کے دور میں انہوں نے کہا کہ عورتیں اتنی ہونی چاہیے، تو وہ تو ریزرو سیٹس ہیں، ریزرو سیٹس تھیں، تو ہمیں نظر آتا تھا کہ عورتوں کی بڑی وہاں پہ ایک تعداد ہوتی تھی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی جو کہ مدر انسٹیٹیوشنز ہیں ہر چیز کی، اس میں عورتیں زیادہ ہوں، مینڈیٹری کیا جائے اسے تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. ناٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس میں ریکوائرڈ نہیں ہوگی. رنسا صاحب، یہ نیت کی بات ہے. اگر پارٹی اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھ لے تو اس نے کانسٹیٹیوشن خود بنانا. الیکشن کمیشن ایکٹ بنا لے کہ بھائی جو یہ 2000 ممبر کی آپ فہرست دیں گے، اس میں 10%، 20% خواتین ہوں گی، اس کے لیے آپ کو ایکٹ کی ضرورت ہے. میں اور وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ جو ہے اس نے اسٹیٹ ہوڈ کے بینیفٹ کے متعلق سوچنا ہوتا ہے. تو پاپولیشن کے 50% کو مین اسٹریم کر کے ایسا لیگل لیجسلیٹو ورک جو کہ پاپولیشن ویلفیئر کے، جس کے نتیجے میں سول انریسٹ نہ ہو بعد میں، اور وہ سارا کرو، تو وہ اسٹیٹ کے لیے سوٹیبل ہو سکتا ہے. اور وہ چاہے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ تو ظاہر ہے فیملیز اور کنسیڈریشن سے چلتی ہیں. دیکھیں کئی دفعہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈو یو تھنک کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ہو کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ 33% یا جو بھی نہیں، یہ پرسنٹیج تو کانسٹیٹیوشن میں ایون ریزرو سیٹس کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، لیکن کہ کتنی ہوں گی لوکل گورنمنٹ میں وہاں ہے انکریج کریں گی، ایسی لینگویج ملتی ہے. پر سے جو ہمارا آئین کا آرٹیکل 17 ہے، رائٹ ٹو ایسوسیشن کو ڈیل کرتا ہے، وہ اس میں یہ ہے کہ پارٹی بنا سکتا ہے کوئی بھی شخص جو سروس آف پاکستان میں نہ ہو. یہ کام وہ پارٹی نہ کرے جو اسلام، نظریہ پاکستان، سالمیت کے خلاف ہو، اور اسے اپنے فنڈنگ کا جواب دینا. باقی آپ، سیاسی جماعت کوئی سرکاری ادارہ نہیں ہے.
یہ رضاکارانہ تنظیم ہے جس میں ہم خیال لوگ، ہم فکر لوگ پاور ایسپائر کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، ہار بھی جاتے ہیں، جیت جاتے ہیں تو سرکاری وسائل لے کے اپنے ایجنڈا کو، اسی لیے اس کو آرٹ آف پاسبل کہتے ہیں. لیکن برکیف دنیا بھر کی پولیٹیکل کلچر میں سیاسی پارٹیوں کا کردار ہے، اور ایکسکلوژنس بھی رہے ہیں تاریخی طور پہ. مثلاً 1920 تک برطانیہ میں خواتین کو ووٹ کا ہاں نہیں تھا. سول رائٹس موومنٹ چل رہی تھی 1964 میں سیگریگیشن کے خلاف ان یونائٹڈ اسٹیٹس. امریکہ میں تو آج ہم جو بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ بہت اچھی بات ہے، خواتین رکن اسمبلی بنتی ہیں، خواتین لوکل گورنمنٹ میں آتی ہیں، وہ اپنی اچھی کنٹریبیوشنز کرتی ہیں لیجسلیٹو کام میں. تو جو ایک تسلسل کا ادارہ ہے اس میں بھی خواتین ہونی چاہیے، اور وہ ہے پولیٹیکل پارٹی. اور جب تک وہ، اس سے کیا ہوگا، اس سے ایک تو خواتین کو سیف پولیٹیکل سپیسز ملیں گی، اور جو ہماری تجاویز ہیں اس میں اور بھی ہے کہ خواتین کے پاس مالی وسائل نہیں ہوتے، کیونکہ منی از مدر ملک فار پالیٹکس. خواتین کو اب ملا ہے جائیداد میں حصہ، تو آپ اخبارات میں گاہے بگاہے پڑھتے ہوں گے کہ فلاں نے قتل کر دیا، فلاں نے جائیداد مانگنے پہ یہ کر دیا. تو اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو میک ویمن اکنامکلی امپاورڈ. تو پارٹیوں کو جو الیکشن کے وقت وہ درخواستیں مانگتی ہیں اور پیسے لیتی ہیں ٹکٹ کے لیے اور بعد میں کیمپین کے لیے، تو انہیں کم وسیلہ خواتین کی کیمپین میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، ایک ایسا فنڈ بنایا جائے. پھر ہریسمنٹ ایٹ ورک پلیس، وہ ایک چیلنج کے طور پہ ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے. کیا کنڈیوسو انوائرمنٹ ملتی ہے؟ ہر پارٹی اپنا ہریسمنٹ کے خلاف اسٹیٹڈ پالیسی ہو تاکہ خواتین میں کانفیڈنس پیدا ہو کہ وہ آ کے سیاست میں حصہ لیں. خواتین آج ہمارے معاشرے کا جتنا حصہ ہے، شاید کسی کو اختلاف ہو، 2024 کے الیکشن میں خواتین نے پورے سسٹم کو بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے سرپرائز کیا. تو کیوں نہ اتنی بڑی قوت جو پولیٹیکل سسٹم کو اتنا انفلوئنس کر سکتی ہے اور میری رائے میں ہیومنائز بھی کر سکتی ہے کہ عورت کی نگاہ سے جب وہ دیکھیں گے تو اس میں امن ہوگا، اس میں صحت، تعلیم، ایسی چیزیں جو فیملی کو اوپر لے جاتی ہیں، اس کے اوپر کنسیڈریشن زیادہ ہوں گی، فوکس زیادہ ہوگا. تو لہٰذا یہ نہ صرف ان سیاسی جماعتوں کے لیے، ابھی کیا آتا ہے کہ کورم خواتین ممبران جو ریزرو سیٹ میں ان کی وجہ سے ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اگر یہ آرگینکلی سسٹم گرو کرے تو اس سے آپ کی جو کوالٹی آف ڈیبیٹ ہے، جو کوالٹی آف لیجسلیشن ہے، ڈیفینیٹلی اس پہ بھی امپیکٹ آئے گا. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ. تو یہ ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہیومن مائنڈ کو چینج کرنے کے بارے میں ایٹ اے نیشنل لیول، ایٹ اے کولیکٹیو لیول، کولیکٹیو کانشیسنیس. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اس کو آگے جا کے، میں وہ پہلے بھی کئی دفعہ وہ اس کو ریفر کرتا رہتا ہوں اس کو، لیکن انٹرسٹنگ مجھے بڑا لگتا ہے. سیپینز میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہیومن بینگز کی آپس میں کوآپریٹ کرنے کی جو ایبلٹی ہے فار سم پرپز ایٹ اے لارجر لیول، اس نے باقی اسپیشیز کے اوپر اس کو ترقی دی ہے مائنڈ کرنے کے، آگے لے جانے کے لیے. تو یہ جو کوآپریٹ کر کے چلنے کی آگے ہے، اس میں ظاہر ہے 50% پاپولیشن وغیرہ آگے. تو it all depends on your discourse, your collective consciousness and the narrative جس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹا سا ایک 4 دن کی انڈیا کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے. اب جو بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن نیریٹو کو اپنی طرف ٹلٹ کرنے کے لیے دونوں سائڈ پہ بے تحاشا کوشش ہو رہی ہے، اور دوسری سائڈ پہ انڈیا کو ٹربل اس لیے زیادہ پیش آ رہی ہے کہ نیریٹو ایسے لگتا ہے کہ نیگیٹو ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. تو یہ نیریٹو اور ڈسکورس کولیکٹیو کانشیسنیس میں سنک کرنے میں ظاہر ہے اٹس ایوولوشن، اور آرگینکلی اگر اس کو آگے بڑھایا جائے تو یہ دیر پا اور سسٹینیبل بھی ہو سکتا ہے. لیکن جس طرح ہم نے ذکر کیا
کہ کچھ اس وقت مینڈیٹری اسٹیپ ایسے لیے جا سکتے ہیں وچ از لائک پلانٹنگ اے سیپلنگ جو آگے چل کے درخت بن سکتی ہے. بہرحال یہ ایک عمل ہے جو چلتا رہے گا. آج تک کے لیے اتنی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.